ہمارا سوال یہ ہے کہ اس وقت ملک کا اصل ایشو نواز شریف کی میڈیکل رپورٹس ہی ہیں، اس پر سیاست نون لیگ کر رہی ہے یا حکومت اصل ایشو سے توجہ ہٹانے کے لیے اس معاملے کو ہائی لائٹ کر رہی ہے؟ نہیں اصل ایشوز اور ہیں، لیکن ان کا وہ جو کیس ہے وہ آخر یہاں سے میڈیکل گراؤنڈز پہ ضمانت پہ گئے تھے، تو ایک ان کا کیس چل رہا ہے جس کا کوئی نیشنل ایشو سے اور نہیں تعلق ہے. لیکن ایک بات ہے، ویسے استادی ماننی پڑے گی. کس کی؟ وہ رپورٹ آپ پڑھیں تو مطلب ہے کہ دل کرتا ہے کہ میاں صاحب کو اور میاں صاحب اور یہ جو مکتبہ فکر نون لیگ ہے اس کو آدمی سلوٹ دے. اور گئے آپ لنڈن ہے علاج کرانے، یہاں سے وہ پلیٹلیٹ کاؤنٹ یہ ہو گیا، قومی بحران ہو گیا، قومی خطرہ ہو گیا، قوم کا وجود خطرے میں پڑ گیا ہے. جس ڈاکٹر سے رپورٹ آپ نے لی ہے وہ امریکہ کا کوئی ہے، کوئی میری لینڈ کا، جس کا کوئی آپ کا لنڈن کے علاج کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے. یہ تو ایسا ہی ہے کہ مسئلہ مجھے یہاں در پیش ہو تو میں چکوال کسی ڈاکٹر سے یا کسی حکیم یا ہومیوپیتھک سے ایک وہ سرٹیفکیٹ لے لوں اور میں آگے آپ کے اور سلمان غنی صاحب کے سامنے کر دوں. اب وہ ڈاکٹر اور اس نے جو جو کمال کا اس نے اس کیمیا، ہم ایسے لفظ ہیں ہم نے وہ کبھی سنے نہیں ہیں. اور اس کا متن یہ ہے کہ یہ اگر جیل گئے اور قید تنہائی میں گئے تو بہت دباؤ ان پہ پڑے گا. بہت یہ بڑا ایک نقطہ ہے. یہ تو پاکستانی قانون سازی میں اب یہ نقطہ ڈال دینا چاہیے. اور تمام جو قیدی ہیں ہمارے جیلوں میں وہ اس رپورٹ کا حوالہ دے کے کہے کہ جناب دیکھیں امریکہ کے ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اگر ہم اندر رہیں تو بڑا ذہنی دباؤ پڑے گا. اور جن رپورٹس کی بیس پر وہ یہاں سے گئے تھے وہ رپورٹس تو یہیں کی تھی نا، سرکاری اسپتال کی، جو یہاں کے سرکاری اسپتال اب انہوں نے کہا ہے کہ گئے تھے تو کوئی اب کیا تہاڈی حالت ہے ہن تے دسو. انہوں نے وہ امریکہ کا میریلینڈ سے ایک وہ ڈاکٹر صاحب ہیں، کوئی ان کا پتہ نہیں کوئی خاندانی معالج ہے یا کون پرانا، تو اس کا لے لیا اور اس نے پوری کیا انگریزی زبان کی اور میڈیکل ڈکشنریوں کا ہائے جو حوالہ دیا. اسی لیے میں کہتا ہوں وہ رپورٹ پڑھ کے آدمی کا دل کرتا ہے کھڑے ہو کے بس سلوٹ دیں. استادی ہو تو ایسی استادی ہو. ٹھیک ہے، تو سلمان صاحب واپس آئیں گے نواز شریف صاحب ان رپورٹس کی بنا پر؟ اب تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. میں تو وہ فکرہ محظوظ ہو رہا ہوں کہ مسئلہ یہاں ہو تو رپورٹ چکوال میں، اگر بندہ چکوال کا ہو تو اتھینٹک رپورٹ تو وہیں سے ملے گی. تو دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ڈاکٹر کے رپورٹس کی بات ہے، اور آپ نے بڑا ویلڈ آپ کا پوائنٹ ہے کہ جو پاکستان کے اندر سے رپورٹس تھیں وہ تو پاکستانی قوم کو مسلم لیگ نون نے تو نہیں بتائی تھی، وہ تو ہماری محترمہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ روز بریف کرتی تھی کہ پلیٹلیٹ سے کس حد تک گر گئے اور کون سی صورتحال سے. تو اور یہ آپ ساری رپورٹس اٹھا کے دیکھ لیں. اور اس کے بعد یہ معاملہ فیڈرل کیبنٹ میں گیا. عمران خان صاحب نے خود شوکت خانم کے جو اس وقت کے جو آج کل ہمارے مشیر صحت ہیں ان سے تصدیق کروائی، تو انہی رپورٹس کی بنیاد پہ وہ وہاں پر گئے تھے. اب جن رپورٹس کو یہ ڈرامہ اور جعلی قرار دے رہے ہیں، دیکھیں ڈاکٹر کی رپورٹس جو بھی ہیں یہاں کی تھی یا وہاں پہ کی تھی، ان کو آپ مضبوط دلیل کی بنیاد پہ آپ جی خافر صاحب آپ کر لیں بات، پھر میں بات کر لوں. نہیں وہ بتا رہے ہیں کہ ایک لیٹر ہے یہ رپورٹ. نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ یہ رپورٹ نہیں ہے، یہ لیٹر ہے. اٹس ناٹ اے رپورٹ. چلے وہی میں کہہ رہا ہوں نا، چلے لیٹر ہے یہ رپورٹس ہے. میں تو کہتا ہوں کہ لانا تو آپ کا مطلب ہے. دیکھیں پچھلے ماہ مجھے یاد ہے کہ فواد چودھری صاحب کی مسلسل پریس کانفرنس تھی کہ ہم شہباز شریف صاحب کے حوالے سے کورٹ سے رجوع کر رہے ہیں، اور میں اس پہ یہ بات کروں گا کہ یہ معاملات یہ پاکستانی قوم کے معاملات نہیں. آپ نے درست سوال کیا کہ آپ اصل ایشوز کی بات کریں کہ ایشوز کیا ہیں، کہ آپ نواز شریف صاحب کو ضرور لے کے آئیں، آپ کورٹ سے رجوع کریں. پچھلے ایک ماہ سے ابھی تک وہ شہباز شریف صاحب کے حوالے سے کورٹ سے رجوع نہیں کیا جا سکا. اب یہ رپورٹ آ گئی ہے، ڈاکٹر کی رپورٹ یہاں کی ہو یا وہاں کی ہو وہ مضبوط دلیل کی بنیاد پر آپ رد نہیں کر سکتے. اور آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ یہ بھی دے رہے ہیں حکومتی رہنما کہ آپ تقریباً 400 کلومیٹر دور لنڈن کی ایک فیکٹری کا دورہ کر سکتے ہیں، تو آپ یہاں کیوں نہیں آ سکتے؟ اس پہ مجھے کچھ نہیں کہنا کہ جن رپورٹ، میں تو یہ کہہ رہا ہوں نا کہ یہاں کی رپورٹس بھی اٹھا لیں اور وہ جو لیٹر ہے وہ بھی اٹھا کے دیکھ لیں. یہ کام آپ کا ہے. لیکن آپ نان ایشوز کو ایشوز بنا کے اور ایشوز کو نان ایشوز بنا کے، پاکستانی قوم کا ایشو اس وقت نواز شریف صاحب کا لیٹر نہیں ہے یا صحت نہیں ہے. پاکستانی قوم کے جو ایشوز ہیں وہ پاکستانی قوم بھگت رہی ہے اور آپ اس سے صرف نظر برت رہے ہیں. پاکستانی قوم کے ایشوز پھر وہ کہیں گے جی یہی بات کی جا رہی ہے کہ ان کا ایشو تو یہ ہے کہ یہ خوردنی تیل اور یہ یوٹیلیٹی بلز کی 60 اشیاء پہ 2-3 گنا آپ نے قیمتیں بڑھا دی ہے تاکہ لوگوں کو یہ پتہ نہ چلے کہ جی یہ کیا ہو رہا ہے.
ٹھیک ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب اب ایک خصوصی میڈیکل بورڈ تشکیل دے دیا گیا جو بتائے گا کہ یہ رپورٹس حقیقت پسندانہ ہیں یا پھر ایک فسانہ ہے. کیا پنجاب حکومت نواز شریف کو واپس لانے میں کوئی پیش رفت کر سکتی ہے؟ دیکھیے پہلے تو یہ ہے کہ یہ رپورٹ جو ہے جس کو ہم رپورٹ کہتے ہیں یہ اصل میں لیٹر آف ریکمنڈیشن ہے کہ ان کو واپس نہ بلایا جائے. اچھا. کیونکہ میڈیکل رپورٹس میں آپ کو اس میں باقاعدہ ڈیٹا بھی ہوتا ہے کہ اتنا عرصہ ٹریٹمنٹ ہوا ہے اور اتنے عرصے میں یہ ٹریٹمنٹ ہوا، یہ امپرومنٹ ہوئی، یہ ڈیٹریشن ہوئی، یہ تھریٹ ہے، پورے اس کے ساتھ ڈاکومنٹس ہوتے ہیں. صرف یہ جو لیٹر ہے یہ اسی طرح جیسے میں کوئی ریکمنڈیشن کا لیٹر کسی اسٹوڈنٹ کا لکھ دیتا ہوں کہ وہ اس کو پی ایچ ڈی پروگرام میں ایڈمیشن دے دی جائے، تو یہ بھی ایک لیٹر آف ریکمنڈیشن ہے. دوسرا یہ ہے کہ ان کے جانے میں جہاں میڈیکل رپورٹیں اور فیڈرل حکومت کی اجازت شامل تھی وہاں ایک کورٹ کا بھی رول تھا اس کے اندر. ہائی کورٹ کے فیصلے اس کے اندر ہیں. جو 50 روپے والا پہ جو ایفیڈیوٹ ہوا تھا شہباز شریف صاحب کا وہ کورٹ کے فیصلے کے تحت ہوا تھا. اب میری سمجھ میں نہیں آتا کہ حکومت جو ہماری حکومت ہے وہ اتنی شور مچانے کی کیا ضرورت ہے. دیکھیے بڑا سمپل ہے گیم. نواز شریف صاحب فی الحال تو واپس نہیں آئیں گے. اچھا. اس لیے کہ واپس آگے کہا جیل میں جانا ہے انہوں نے. مطلب کوئی بھی عقل مند آدمی یہ فیصلہ نہیں کر سکتا اس سٹیج پہ واپس آنے کا. دوسرا حکومت پاکستان جتنا مرضی شور مچا لے ان کو وہاں سے لیگلی لا نہیں سکتی. وہ علیحدہ بات ہے کہ ان کی اپیل ریجیکٹ ہو جائے تب ان کو ملک چھوڑنا پڑے، وہ کہیں اور بھی جا سکتے ہیں اور واپس پاکستان بھی آ سکتے ہیں. اور ان کے پاس حکومت کے پاس تو صرف ایک ہی راستہ تھا کہ وہ جو ہے آ کے کورٹ کو کہیں کہ جی وہ ایفیڈیوٹ کے تحت آپ کے کہنے پہ یہ ایفیڈیوٹ ہوا تھا اور ایفیڈیوٹ وائلیٹ ہو رہا ہے. تو کورٹ جو فیصلہ کرے گی وہ کرے گی. باقی ان کا کمیشن بنایا ہے، کمیٹی بنائی ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس لیے کہ جو میڈیکل بورڈ یہ بنا رہے ہیں یہ اگر ریجیکٹ بھی کر دے اس کو، جو کہ ہمارا خیال ہے کہ ریجیکٹ کر دے گا، اس کے باوجود اس کی قانونی حیثیت تو کچھ نہیں ہے. وہ تو ایک آرگومنٹ ہوگی نا کہ ہمارے ایک بورڈ نے دیکھا، بورڈ نے قبول نہیں کیا، لیکن اس کی لیگل سٹینڈنگ تو صرف ایک کیس کے اندر ایک آرگومنٹ کی ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو خبر اس کا مطلب یہ وقت کا ضیاع ہے. آپ میڈیکل بورڈ بنا رہے ہیں اور ان رپورٹس کا جائزہ لیا جائے گا. حکومت اپنی تمام تر توانائیاں اس کام میں صرف کر رہی ہیں اور حاصل کچھ نہیں ہوگا. پھر دیکھیں پولیٹکس ہے اور پولیٹکس کے اندر دونوں طرف سے جو ہے بیانات بھی دیے جا رہے ہیں اور ڈیلی بیسس کے اوپر پریس کانفرنس بھی کی جا رہی ہیں. لیکن جو زمینی حقائق ہے نا، جو خاص طور پر شریف خاندان ہے یہ بہت ہی اچھے انداز سے سیاست کرتے ہیں. اور چونکہ اب آپ کے دائیں بائیں جو پینلسٹ بیٹھے ہیں وہ اچھے طریقے سے جانتے ہیں ان کو کہ یہ ان سے آپ کسی بھی موقع کے اوپر کوئی بھی جو ہے کوئی چیز ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. یہ اتنی باریک گیم ڈالنے کے ماہر ہیں کہ یو نیور نو کہ آپ اگلے ہفتے جو میاں صاحب بالکل دھڑلے سے پاکستان کے اندر موجود ہوں اور یہاں پہ پورے کا پورا منظرنامہ ہی تبدیل ہوا ہو. لہٰذا جو بیچارہ عمران خان ہے وہ چونکہ نیا نیا آیا ہے تو وہ پریشان تو ہو جاتا ہے جب بھی بات ہو جاتی ہے. جب ہمیں یا صادق صاحب کہتے ہیں آپ نے میری وہ میں وہ الفاظ نہیں استعمال کر سکتا جو انہوں نے اپنے بارے میں کہا، نہیں انہوں نے کہا میری مسکراہٹ، وہ اپنی جو اپنے منہ کے بارے میں کہا. اس کے بعد کہا میں جا رہا ہوں، بس آ رہے ہیں، ہماری تو بات چیت ہو گئی ہے. پھر ایک پریس کانفرنس ہے اس میں کہا جی سارے معاملات طے ہو گئے ہیں، اب دیکھیے آئندہ کیا ہوگا. اس کے بعد ہمارے پاکستان کے ماشاءاللہ 5-7 جو سب سے مشہور ہیں تبصرہ نگار رپورٹر صاحبان، ان کی طرف سے چاند ایک ٹویٹس آ گئی کہ جی سارے معاملات طے ہیں، نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں اور جنوری کے اندر یہ ساری کی ساری گیم ہو رہی ہے. چونکہ ماضی کے اندر مریم یہ ساری گیمیں ہوتی رہی ہیں، یہ ساری ڈیلنگز ویلنگز ہوتی رہی ہیں، تو وہ پھر جو ایک حکومت ہے جو بیچارے 2-4 نمبروں کے اوپر یہاں پہ وفاق کے اندر بیٹھے ہیں، لاہور کے اندر تو پاکستان مسلم لیگ کاف کے سہارے کے اوپر بیٹھے ہیں، وہ پھر پریشان ہو جاتے ہیں، ان کی پریشانی بنتی ہے. اور جب بعض اوقات ہمیں سلمان غنی صاحب ڈراتے ہیں تو ہمیں ڈرنا چاہیے کہ بھائی وہ کسی بھی ٹائم آ سکتے ہیں اور ان کا چوتھی بار بھی پرائم منسٹر بننا جو ہے وہ آپ اس کو بالکل صرف نظر نہ کریں. وہ بن سکتے ہیں. ایک دفعہ ہی کہتا ہوتا ہوں. اچھا جب وہ کہتا ہوں وہ آ جاتے ہیں پھر اچھا بلا لیجئے گا پھر جلدی. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اب یہ جو رپورٹر پارٹی ہے نا آج کل ان کے میرے خیال میں ایڈوائزر کو ان کو اچھے رکھنے چاہیے. پہلے وہ جسٹس وہ شمیم صاحب کا انہوں نے ایفیڈیوٹ دے دیا، وہ بیچارہ جو ہے آف دا ریکارڈ لوگوں سے بیان کرتا رہتا ہے یار میں نے تو پتہ نہیں کہاں دیا تھا، مجھے تو کہا گیا تھا اس طرح استعمال ہوگا، اب مجھے انہوں نے پھنسا دیا ہے.